السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 6 ہفتے سے جاری جنگ کا اختتام ہوا اور آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آذربائیجان اور ارمینیا نے 6 ہفتے کے بعد ایک پیس کیپنگ معاہدہ طے کر لیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اس سارے معاملے کے اندر ولادیمیر پوٹن، جو کہ رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا ایک کلیدی کردار رہا اور اس سارے اہم معاہدے کے اندر بھی وہ سرگرم رہے۔ یہ معاہدہ 9 نکاتی ایجنڈا ہے، جو کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دونوں فریقین جنگ بندی کا اعلان کر دیں گے، جس کا اطلاع رات 12 بجے ہوگا، جو کہ ہو چکا ہے۔ اعظم ڈسٹرکٹ 20 نومبر تک آذربائیجان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رشین پیس کیپنگ فورسز، جن کی تعداد تقریباً 2000 ہے، جن میں 90 وہیکلز بھی شامل ہیں، متنازع علاقے کے اندر تعینات کر دی جائیں گی۔ رشین فیڈریشن فورس ارمینیا کی فوجوں کی جگہ تعینات ہوں گی، جس کی مدت 5 سال ہے۔ ارمینیا قلابرگ ڈسٹرکٹ 15 نومبر کو، لاچین ڈسٹرکٹ 1 دسمبر کو آذربائیجان کے حوالے کرے گا، جبکہ لاچین کوریڈور رشین فیڈریشن آرمی کے زیر نگرانی مکمل کیا جائے گا۔ جبکہ حال ہی کے اندر آذربائیجان کی جانب سے جو علاقہ فتح کیا گیا ہے، شیشہ، وہ آذربائیجان کے ماتحت رہے گا اور ارمینیا کو اس بات کی پرمیشن نہیں کہ وہ اس علاقے سے گزر کرے۔ دوسری جانب اس معاہدے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ آئی ڈی پیز یعنی کہ انٹر ڈسپلیسڈ پیپل، جو کہ جنگ کی وجہ سے نقل مکانی کر گئے تھے، ان کو واپس نگورو کعبہ کے اندر لا کے آباد کیا جائے گا، اور دونوں ممالک کے درمیان فوجوں کے تبادلے ہوں گے، اور جو ہلاکتیں ان دونوں جانب ہوئی ہیں، ان کی لاشوں کا ایکسچینج بھی کیا جائے گا۔ دوسری جنگی قیدی تھے، ان کی رہائی کا بھی اس سارے معاملے کے اندر کہا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم اس سارے اوور آل معاملے کی بات کریں تو اس سارے معاملے کے اندر آذربائیجان کے فیور میں رہا اور آذربائیجان کو شاندار اس کے اندر فتح نصیب ہوئی۔ اس سارے معاملے کے اندر روز اول سے پاکستان اور ترکی آذربائیجان کے ساتھ رہے، جس کے بعد پاکستان پر بھی الزام لگا۔ پاکستان کی آرمی جو ہے آذربائیجان کی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہی ہے، جس کی تردید پاکستان کے دفتر خارجہ نے کر دی، اور اس حوالے سے ترکی نے بھی ایک تردید کی، جو کہ یہ الزام لگایا جا رہا تھا اس پہ کہ جو ترکی ہے شامی مجاہدین کو ارمینیا کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اس سارے معاملے اگر ارمینیا کی جانب سے اگر ہم بات کریں تو ارمینیا روز اول سے اس کو ہولی وار ڈکلیئر کر رہا تھا، اور نگورو کعبہ، جو کہ دونوں فریقین کے درمیان ہمیشہ سے ایک فلیش پوائنٹ رہا ہے، جس کی جھڑپوں کا آغاز بھی ارمینیا نے کیا تھا، پھر وہاں پر ایک ہولی وار کی صورتحال کریٹ کی۔ ہمیں یہ تصویریں دیکھنے کو ملیں کہ ایک پادری جو ہیں، ایک ہاتھ میں کراس اٹھائے اور ایک ہاتھ میں ہتھیار اٹھائے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ ہم نے بھی دیکھا کہ اس کو یہ جھڑپیں جنوری 2020 سے جاری تھیں، جو کہ ستمبر 2020 کے اندر شدت اختیار کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی آذربائیجان کی عوام اس سارے معاملے بڑی خوش نظر آئی، کیونکہ ان کا جانی نقصان بھی کم ہوا، اور جو علاقے ارمینیا نے قبضے کر رکھے تھے اور جو ارمینیا کی فوج کے قبضے میں تھے، انہوں نے آزاد کروا لی ہیں اور ان پہ کہ پیش قدمی جاری رکھی ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر رشیا نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس میں مکس ممالک، جو کہ یورپی ممالک کی ایک کہ وہ تنظیم ہے، اس کا اجلاس بھی بلایا گیا، اور سارے معاملے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ترکی کے اوپر سینکشن لگائے جائیں گے، وہ براہ راست آذربائیجان کے فیور میں کام کر رہا ہے، لہذا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری جانب اگر ہم نگورو کعبہ کی بات کریں تو یہ سن 1994 سے ہی ایک ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ ان دونوں ممالک کی اگر ہم جغرافی دیکھتے ہیں تو یہ کیسپیئن سی کے پاس ہے۔ ماضی کے اندر یہ جو علاقہ ہے سوویت یونین کے زیر اثر رہا، بعد میں یہ تمام علاقے آزاد کر دیے گئے 1992 کے بعد۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس حوالے سے میری چند ویڈیو جو میں نے اس حوالے سے اپلوڈ کی تھی، اس کا لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس حوالے سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ و ناظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔